الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ یہ مصائب و آلام کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ We are here with an interesting and captivating episode of Islam and Science۔ اسلام اور سائنس مدنی چینل کا سلسلہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آج کا موضوع بہت جنرل ہے لیکن بہت انٹرسٹنگ ہے، اور موضوع ہے ٹریڈ، بزنس۔ You know, what is the meaning of entrepreneur؟ ایک انگریزی زبان کا لفظ ہے entrepreneur۔ اس کا مطلب ہوتا ہے someone who starts, manages and accepts the risk of new business enterprise۔ وہ شخص جو کہ کاروبار شروع کرتا ہے، پہلے اس کو کنسیو کرتا ہے، پھر اس کو شروع کرتا ہے، اور کاروبار شروع کرنے میں جتنے رسک آ رہے ہوتے ہیں ان رسکس کو بیئر کرتا ہے، ان کو جھیلتا ہے، ان کا سامنا کرتا ہے اور ان کی ذمہ داری لیتا ہے۔ دراصل ایکچولی جو کامرس کی فیلڈ میں بزنس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ بزنس سے مراد وہ ایکٹیویٹی ہوگی جس میں رسک ہوگا، یعنی منافع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ ریپیٹیشن آف ایونٹس ہوگی۔ ریپیٹیشن آف ایونٹ سے مراد یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ ریپیٹ ہوگا۔ اگر ایک شخص کے پاس ایک گاڑی ہے اور وہ گاڑی ذاتی استعمال میں ہے، وہ اس گاڑی کو بیچ دیتا ہے، تو اب یہ کاروبار نہیں کہلائے گا، کیونکہ آبویسلی اس کے پاس ایک گاڑی تھی، اس سے بیچ دی، اس کا کام تو نہیں ہے وہ۔ لیکن اگر وہ مستقل طور پہ ایسا کوئی کام اختیار کرتا ہے کہ گاڑیاں خریدتا ہے، گاڑیاں بیچتا ہے، گاڑیاں خریدتا ہے، گاڑیاں بیچتا ہے، now this will be termed as business۔ So there are two main sub definition of business۔ One is the risk taking and second is repetition۔ وہ risk taking ہونا چاہیے کہ اس میں رسک ہو، یا منافع بھی ہو سکتا ہے یا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا اس میں ایکٹیویٹی جو کام آپ کر رہے ہیں وہ ریپیٹ ہو رہا ہو۔ This is the commerce definition of business۔ اور پھر ایک ریسرچ کے مطابق now the entire system of business, rather international business is taking a turn۔ یعنی عالمی افق کی اگر بات کی جائے، پوری دنیا کے اندر ڈیفینیشن آف بزنس کو بدلا جا رہا ہے۔ پہلے کاروبار کے بارے میں جو سوچ تھی اس سوچ کو بدلا جا رہا ہے اور ایک نئی سوچ وہ دی جا رہی ہے۔ This is what we have seen in the recent years۔ پچھلے سالوں میں جو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ کلائمیٹ چینج ہوئی، بہت زیادہ دھواں اور دیگر پالیوشن کی وجہ سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا، سمندروں میں بہت زیادہ آبی آلودگی بڑھی، جس سے سمندر کی جو حیات ہے یعنی فش ہے اور دیگر جو جانور ہیں ان کی زندگی کو بہت خطرہ ہوا، گند بہت زیادہ پھیلنا شروع ہوا۔ تو ساری ڈیفینیشن کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنلی بزنس کی ڈیفینیشن کو تھوڑا سا چینج کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا چینج کیا جا رہا ہے، غور سے سنیے گا۔ پہلے کاروبار کے بارے میں جب ہم سوچتے تھے تو ایک ذہن بنتا تھا، and that was a narrow mindset۔ ایک چھوٹا ذہن ہوتا تھا، یوں سمجھ لیجئے، اور وہ کیا ذہن تھا؟ فائنینشیل ویلیو۔ بس جب آپ نے کاروبار شروع کیا آپ کے ذہن میں صرف یہ چیز ہوتی تھی کہ اس کاروبار سے مجھے فائدہ کیا ہوگا، مجھے فائدہ کیا ہوگا، میں نے شروع کیا نا کاروبار، مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ This was the question, the only question before starting the business، کہ مجھے فائدہ کیا ہوگا بس، اور کتنا مالی فائدہ ہوگا پیسوں کی صورت میں، اس کاروبار سے مجھے کیا بینیفٹ ہوگا۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا، یہ ایک سوچ تھی کاروبار کے بارے میں، چاہے وہ انڈیویجول انٹرپرینورشپ ہو، چاہے وہ جس قسم کا مرضی کاروبار ہو۔ Now business leaders across the globe, designers, they're asking a completely different question۔ اب پوری دنیا میں بزنس مین جو ہیں، کاروباری لوگ ہیں، وہ ایک بالکل مختلف سوال کر رہے ہیں، اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ یہ سوال یہ ہے کہ اس کاروبار میں میرے فائدے کے علاوہ میں اس کاروبار کو کیسا بناؤں، کیسا چلاؤں کہ پوری سوسائٹی کو اور پورے معاشرے کو میرے اس کاروبار سے فائدہ پہنچے۔
Now this is a definition. صرف انسانوں کو نہیں مدنی چینل کے ناظرین، بلکہ اس کی تعریف بہت براڈ ہو رہی ہے، انسانوں کو نہیں صرف۔ اب کاروبار کو کیسے بنائیں، کیسے چلائیں کہ صرف مجھے نہیں بلکہ میری پوری سراؤنڈنگز کو، پورے معاشرے کو فائدہ ہو۔ بلکہ اس کی ڈیفینیشن کو اور براڈ کیا جا رہا ہے کہ پورے معاشرے کو نہیں بلکہ پورے گلوب کو، پوری سوسائٹی کو، تمام جانداروں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ صرف انسانوں کو بھی نہیں بلکہ جتنے جاندار حیات ہیں ان کو بھی اس کاروبار سے فائدہ پہنچے، کیونکہ ہم اس زمین کا حصہ ہیں۔ وی آر اے پارٹ آف دس ہول بگ پلانٹ۔ اور دیکھا جائے تو انسان، یہ سارے جو جاندار کی لسٹ ہے مدنی چینل کے ناظرین، اس میں اس کا بہت تھوڑا پروپورشن ہے۔ پلانٹس بہت زیادہ ہیں، پودے بہت زیادہ ہیں، جانور بہت زیادہ ہیں، اور انسان اس کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے۔ تو پہلے جو کاروبار تھا وہ ایک لینئر ڈی جنریٹو اکانومی تھی۔ یہ پائپ ہے، یہ پائپ کی طرح سے کاروبار تھا، جتنے وسائل ہم اوپر سے ڈالتے تھے وہ گزر کے نیچے سے باہر نکل جاتے تھے، بس ختم ہو گئے۔ اوپر سے آپ وسائل ڈالتے جا رہے ہیں، پیسہ ڈال رہے ہیں، دیگر چیزیں ڈال رہے ہیں، اپنی محنت ڈال رہے ہیں، مین پاور، افرادی قوت ڈال رہے ہیں، وہ ساری کی ساری اس پائپ سے گزر کے نیچے سے باہر ہو جاتی تھی۔ دس واز اے لینئر ڈیجنریٹو اکانومی۔ آپ کو فائدہ ہوتا تھا، منافع آپ کماتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ چیز ضائع ہو جاتی تھی۔ اور اب یہ سیدھے پائپ کی طرح کی جو میں نے آپ کو مثال دی، یہ سب کچھ یہاں سے باہر نکل گیا۔ آپ کو تو فائدہ ہوا، آپ نے نئے کاروبار بھی کھولے، نئی جگہ پہ انویسٹمنٹ بھی کی، سوئچ اوور بھی کیا، فارن وزٹس بھی کیے، سب کچھ کیا، لیکن وہ فائدہ آپ کی ذات تک محدود رہا۔ اب ایسی سوچ ہے کہ ان وسائل کا بار بار استعمال کیا جائے۔ یہ پیسہ، یہ محنت، یہ وقت جو لگا، یہ صرف ایک کاروبار کے لیے نہ ہو بلکہ ایک کاروبار سے نکل کر دوسرے کو بھی فائدہ پہنچائے۔ یعنی ایک کاروبار کا جو ویسٹ ہے وہ دوسرے کاروبار کے لیے خام مال بن جائے، اور یوں یہ سرکل کی صورت میں آ جائے۔ جس طرح یہ سرکلز ہیں، یہ دیکھیں، یہ سرکل یہاں سے گھومتا ہے اور گھوم کر دوسرے سرکل سے مل جاتا ہے، پھر اگلا سرکل گھومتا ہے، وہ پھر سرکل سے مل جاتا ہے۔ یعنی ایک کاروبار کی چیز ضائع نہیں ہوتی بلکہ دوسرے کاروبار کے اندر چلی جاتی ہے۔ آپ سوچئے، آپ کے گھر میں جو قمیض پرانی ہو گئی وہ قمیض پھینکی نہ جائے بلکہ وہ دوبارہ کاروبار کے سرکل میں آ جائے اور پھر کسی اہم یوزفل معاشرے کے لیے اہم چیز میں تبدیل ہو جائے۔ آپ کا موبائل فون خراب ہو گیا، آپ کا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا، اب یہ ویسٹ نہ ہو بلکہ کسی اور انڈسٹری میں جائے اور کسی اور چیز میں تبدیل ہو کے دوبارہ معاشرے میں آ جائے، کتنا اس سے فائدہ ہوگا۔ یو نو what is the proportion of electronic junk in this society؟ آج یہ الیکٹرانک جنک یعنی یہ الیکٹرانک کوڑا یہ مارکیٹ میں کتنا زیادہ آ چکا ہے۔ پرانی یو ایس بیز، پرانے موبائل فون، پرانا لیپ ٹاپ، پرانے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز جو ہوا کرتے تھے اتنے بڑے سی پی یو کے ساتھ، ہارڈ ویئر کے ساتھ، all these things are becoming junk۔ اور ٹیکنالوجی اتنی تیز چینج ہو رہی ہے، اتنی تیز چینج ہو رہی ہے کہ دن لگتے ہیں، پرانی چیز پرانی ہو جاتی ہے، نئی چیز نئی آ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک دیکھیے آپ مدنی چینل کے ناظرین، آئی ٹی کے اندر اتنی زیادہ پیس ہے اور ڈیولپمنٹ کا، پروگریس کا اور ترقی کا، کہ پہلے سال میں اسٹوڈنٹ نے جو چیز پڑھی ہوتی ہے، پہلے سال میں 4 سال کا کورس ہوتا ہے بی ایس کا، پہلے سال میں اسٹوڈنٹ نے جو چیز پڑھی، جب وہ چوتھے سال میں پہنچتا ہے نا، وہ پہلے سال والی چیز بدل گئی ہوتی ہے، وہ پرانی ہو گئی ہوتی ہے، اس کو نئی چیز پڑھنی پڑتی ہے اگر اس نے مارکیٹ کے ساتھ رہنا ہے۔ سو اٹ مینس دیٹ تھنگز آر پروگریسنگ ویری فاسٹ۔ تو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ آج ایک اندازے کے مطابق جو کوڑا جنریٹ ہو رہا ہے دنیا سے، ہر ایک سیکنڈ بعد گندے کپڑوں سے بھرا ہوا ایک ٹرک وہ پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ گزر گیا، ٹرک پھینک دیا گیا، پھر ایک سیکنڈ گزر گیا، پھر ٹرک پھینک دیا گیا، پھر ایک سیکنڈ گزر گیا۔ سوچئے کتنا گند ہے، کتنا کوڑا اکٹھا ہو رہا ہے۔ اور اس میں سے کئی کپڑے ایسے ہیں جن کپڑوں کو زیادہ استعمال نہیں کیا گیا تھا، صرف فیشن بدلنے کی وجہ سے کپڑے بدلے گئے تھے۔ ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ جب نئے کپڑوں کا سیزن آتا ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خاص ڈیزائن کے کپڑے دکان سے سارے اٹھا لیتے ہیں کہ بس میں ہی پہنوں تو معاشرے میں ممتاز نظر آؤں، ایسا نہ ہو کہ میرے کپڑے جیسے کپڑے کسی اور نے پہن لیے تو دعوت میں میری ذرا سبکی ہو جائے، میں نیچے ہو جاؤں کہ جی یہ تو سارے پہنتے ہیں۔
Now this is the mindset, how you can counter it. یہ مائنڈ سیٹ ہے. تو بہرحال بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کپڑوں کو اور اس چیز کو را مٹیریل بناتے ہوئے کسی اور انڈسٹری میں ہم لے جائیں. $500 بلین کے کپڑے میرے پاس اسٹیٹسٹکس موجود ہیں اس وقت. 500 بلین، 1 بلین 1 ارب کا ہوتا ہے. $500 بلین کے کپڑے ہر سال جو ابھی پہننے کے قابل ہوتے ہیں پھینک دیے جاتے ہیں. We are throwing it away in the landfills. ان جگہوں پر جو کہ گڑھے ہوتے ہیں جس کو بعد میں دبا دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے. تو جب ایک انڈسٹری دوسری انڈسٹری سے جڑی ہوگی، کپڑے ضائع ہوئے ایک صنعت سے دوسری صنعت میں چلے جائیں گے، موبائل فون، پلاسٹکس، دیگر چیزیں ضائع ہوئیں ایک انڈسٹری سے دوسری انڈسٹری میں چلی جائے گی. تو اس طرح اس تجارت سے، اس نیو سٹائل آف بزنس سے، اس نئی تھیم سے، اس نئی سوچ سے پوری دنیا کو بینیفٹ ہوگا. اور یاد رکھیے لاکھوں صدیوں سے ہماری زمین پر یہ ہو رہا ہے. جس گڈ نیچر از ڈوئنگ دس، فطرتی طور پہ یہ کام ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر یہ سارا کا سارا خود کا نظام تو اربوں سالوں سے جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ آٹومیٹکلی ہوتا چلا جا رہا ہے. 3 چیزیں دنیا میں بنیادی ہیں: آکسیجن، نائٹروجن، ہائیڈروجن. یہ 3 بنیادی ایلیمنٹس ہیں جن کی اندر کمپوزیشن بہت زیادہ ہے. اس دنیا میں بلڈنگ بلاکس ہیں. جس طرح بچہ چھوٹے چھوٹے بلاکس بناتا ہے تو بلڈنگ بن جاتی ہے نا، اور آپ اینٹوں کو جوڑتے ہیں تو گھر بن جاتا ہے نا. اسی طرح اس فضا میں، اس زمین میں یہ 3 بیسک بلڈنگ بلاکس ہیں: آکسیجن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن. اور یہ مسلسل ایک عمل کے ذریعے ہوا میں داخل ہوتے ہیں. جانور مر جاتا ہے، اس کی باڈی کو آپ دیکھتے ہیں جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس کی ڈیڈ باڈی ختم ہو جاتی ہے. کہاں جاتی ہے؟ نظر آ رہی ہے مرا ہوا کوئی جانور ہے، کچھ عرصے بعد وہ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. صرف اس کا پنجر جو ہوتا ہے، اسکیلیٹن، ڈھانچہ نظر آتا ہے. باقی کہاں گیا جانور؟ وہ کیڑے آ گئے اس کے اوپر، بیکٹیریاز آ گئے، وائرسز آ گئے، انہوں نے اس کو کھایا اور مٹی کے ساتھ وہ مٹی ہو گیا، اور دوبارہ وہ نائٹروجن، آکسیجن، ہائیڈروجن فضا میں آ گئی. یعنی یہ سرکل چل رہا ہے. دس سرکل از گوئنگ آن. پانی زمین پہ گرتا ہے، پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے، دوبارہ پانی بادلوں میں چلا جاتا ہے، پھر وہ پانی نیچے آتا ہے. تو یہ ریسائیکل جو میں نے آپ کو بتایا کہ کاروبار کا نیا کانسیپٹ ہے کہ یہ پیسہ، محنت یہ ضائع نہ ہو جائے بلکہ ایک جگہ پہ لگایا ہوا پیسہ دوسری انڈسٹری کے اندر کام آ جائے. دس از دا نیو کانسیپٹ آف بزنس. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ گڈ نیچر جو ہمیں فطرتی اصول میں نے آپ کو بتایا کہ اس طریقے سے یہ چلتا ہے، یاد رکھیے گا مدری چل کے ناظرین، ایک بیج کو 6 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں: آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن، پوٹیشیم، فاسفورس اور نائٹروجن. مثال کے طور پہ گرمیوں کا سیزن ہے، آپ نے زبردست ایک تربوز، میٹھا ٹھنڈا تربوز، اس کی ایک کاش منہ میں رکھی، اور جیسے ہی آپ نے اس کو بائٹ کیا، خوبصورت اور مزیدار لال رنگ کے رس سے آپ کا منہ بھر گیا، دل للچا رہا آپ کا بھی، بہت مزہ آتا ہے، بڑا اچھا پھل ہے. یہ پھل بھی ہے، سبزی بھی ہے. آپ کو پتہ ہے تربوز پھل بھی ہے اور سبزی بھی ہے. یہ جو کھیرا ہوتا ہے نا، ککمبر، اس کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے. اور امریکہ کی ایک سٹیٹ ہے جہاں پر آئینی طور پہ تربوز کو سبزی قرار دیا گیا ہے. وہاں پر کوئی اس کو پھل نہیں کہہ سکتا، لیکن میڈیکلی یہ تربوز پھل بھی اور سبزی بھی. اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر، کینسر کے خلاف مدافعت رکھتا ہے. 93% واٹر کنٹینٹ ہے، گرمیوں کے لیے بہت زبردست پھل ہے. تربوز کھاتے ہیں، اس کو آپ نے بائٹ کیا، سارا ہو گیا، اچانک اس کا بیج جو ہوتا ہے وہ پھسل کے آپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. عام طور پہ بچوں کو کہا جاتا ہے کہ اب بیج تمہارے پیٹ میں چلا گیا نا تو تمہارے پیٹ میں پودا اگائے گا. بچہ ڈر بھی جاتا ہے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مذاق میں بھی، بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے، لیکن ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ پودا اگائے گا تمہارے پیٹ میں. یاد رکھیے پیٹ میں اتنے خطرناک تیزاب ہوتے ہیں، اتنے تیز تیزاب ہوتے ہیں. HCl ہے، گیسٹرک جوس ہے، اس میں تو بلیڈ گل جائیں، لوہے کے بلیڈ بھی گل جائیں گے، وہ بیج کیسے اگے گا؟ ویسے بھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ بیج کو 6 چیزیں چاہیے: آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن، اور یہ تینوں چیزیں بیج کو پانی سے مل جاتی ہیں. اور پوٹیشیم، فاسفورس اور نائٹروجن یہ بیج کو مٹی سے ملتی ہیں. اور اگر یہ پوری نہ ملے تو مٹی میں کھاد ڈالتے ہیں تاکہ یہ چیزیں پوری ہو سکیں. بہرحال یہ ایک نیچرل سائیکل ہے کہ چیزیں خود بن رہی ہیں، خود اس میں سے ڈسٹرکشن ہوتی ہے. پودے بھی جب گل سڑ کے گر جاتے ہیں، پھر اس کے پتے دوبارہ سے کاربن میں تقسیم ہوتے ہیں، پھر وہ دوبارہ انوائرمنٹ میں آ جاتے ہیں.
تو اس طریقے سے یہ ایک نیا سسٹم ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کاروبار کی دنیا کے اندر. ٹیکسٹائل ہے, پلاسٹک ہے, کپڑے ہیں, دھات ہیں, یہ ضائع نہ ہو. جسٹ کیپ دس ان کانٹیکٹ, زمین کو آلودہ نہ کرے. اور یہ جو ری جنریٹو سسٹم ہے بزنس کا, یہ ایک نیو ماڈل ہے. بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہم نے کاروبار کا ایک نیو کانسیپٹ سنا. ہم جس جگہ پر بھی موجود ہیں, اگر ہم کاروباری شخص ہیں اور اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, we must participate in this new model of business. اور اب دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں کاروبار کی کتنی اہمیت. میرا پیارا پیارا دین اسلام بہت ہی زبردست کاروبار کو گریڈنگ دیتے ہیں, اور مسلمان تاجر بڑی وسیع سوچ کے مالک تھے. They knew how to brand them. They knew how to brand them. They knew how to brand them. ان کو پتا تھا کہ ہم نے برانڈ کس طرح کرنا ہے اپنی پروڈکٹ کو. دیکھیے آج برانڈ کا دور ہے, ہر طرف آپ کو برانڈ نظر آتے ہیں. فلاں کھانے کا بڑا برانڈ ہے, فلاں کپڑے کا بڑا نام ہے جی, فلاں جوتیوں کا بڑا برانڈ ہے. اور برانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے ذہن میں وہ برانڈ آئے گا نا, آٹومیٹکلی ایک ڈراپ ڈاؤن گرے گا, اس برانڈ سے متعلقہ آپ کے ذہن میں باتیں آ جائیں گی. مثال کے طور پہ فلاں کھانے والا ہے تو سوچا یہ جاتا ہے کہ وہ کھانا تازہ ہوگا, فریش پکا ہوگا, صفائی سے پکا ہوگا, اس طرح آ جائے گا. اسی طرح فلاں کپڑے کا برانڈ ہے, ایک دم ذہن میں آ جائے گا کہ سٹیچنگ اچھی ہوگی, کپڑا اچھا ہوگا, زیادہ دیر چلے گا, ڈیزائن اس کا بہتر ہوگا. تو برانڈ از, یو کین سے وی آر برانڈ کانشیس. آج ہم برانڈڈ چیز لینا چاہتے ہیں, اور یہی بات تھی کہ مسلمانوں کو اپنی پروڈکٹ برانڈ کرنی آتی تھی. دے نو ہاؤ ٹو برانڈ اٹ. وہ پروڈکٹ جب لے کر آتے تھے, اسلامی تعلیمات جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کی صورت میں ہیں, کبھی بھی اگنور نہیں کرتے تھے. یہ کم منافع پر بھی بیچ دیتے تھے اور چیز واپس بھی لے لیتے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو کسی خاص شہر تک محدود نہیں رکھا, بلکہ پھیل گئے مسلمان. دے اسپریڈ اکراس دا گلوب, وہی ایک برانڈ لے کر. اور وہ برانڈ کیا تھا؟ پیور برانڈ کیا تھا؟ یہ کبھی جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال نہیں بیچتے تھے. انہیں پتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا. یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. برکت سے مراد آئندہ کاروبار بند ہو جاتا ہے یا بیوپار میں گھاٹا ہو جاتا ہے. یہ برانڈ کرتے تھے کہ یہ دھوکہ نہیں دیتے تھے. لوگ ان کو دیکھتے تھے, ان کو یقین ہو جاتا تھا یہ جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, دھوکہ نہیں دیں گے. یہ گیلی گندم کو نیچے رکھ کے اوپر سوکھی گندم رکھ کے نہیں بیچیں گے, دھوکہ نہیں دیں گے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تجارتی چیز میں عیب پیدا کرنا بھی جرم ہے اور قدرتی طور پہ پیدا شدہ عیب کو چھپانا بھی جرم ہے. Listen it again. This is a formula. What he has said, تجارتی چیز میں عیب پیدا کرنا بھی جرم ہے اور قدرتی طور پہ پیدا شدہ عیب کو چھپانا بھی جرم ہے. یہ کاروبار میں بدعہدی اور وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے, اور یہ کاروبار کے اندر بنیادی اور کلیدی اہمیت کی حامل ہے. مدنی چینل کے ناظرین, you know the importance of faith, the importance of promise, the importance of credibility in business. مسلمان تاجر کبھی بدعہدی نہیں کرتا تھا, کبھی بدعہدی نہیں کرتا تھا, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے اس پر اللہ پاک کی, فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے, اور اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل. تو ایک اور مقام پر فرمایا جو قوم بدعہدی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. حدیث پاک میں آیا اللہ رب العزت جب قیامت کے دن اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا اور ہر عہد توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی اس نے کی ہے. تو بیسٹ انٹرپرسنل اور انٹرپرینور سکلز کا مسلمانوں نے مظاہرہ کیا. اور مسلمان تاجروں کا ایک اور میں یہاں پر ٹرینڈ بتاتا چلوں. دیکھیے آج مدنی چینل کے ناظرین, ہم معاشرے میں ایک بات دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اپنے تعلیمی معاملات سے فارغ ہو جاتا ہے, یعنی اس کی ڈگری مکمل ہو جاتی ہے یا وہ پڑھ لیتا ہے, تو اس کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں, یا تو جاب کر لے یا کاروبار کر لے. اور پھر ہم نے یہی دیکھا ہے زمانے میں کہ جو بندہ ایک ڈگر پہ چل پڑے, وہ جاب اس نے شروع کر دی, اب وہ ساری زندگی پھر جاب پہ ہی لگا رہتا ہے. کاروبار شروع کر دے, کاروبار میں ہی پھر رہتا ہے. شفٹنگ کرنا مشکل ہو جاتی ہے, شفٹنگ, سویپنگ,
لائن چینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جاب کر رہا ہے, پیسے آ رہے ہیں, ہی از سیٹسفائڈ. کاروبار میں چلا جاتا ہے, وہاں پر اس کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے, تو پھر اس کے لیے سویپنگ کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے. خاص طور پہ جاب کرنے والا وہ کاروبار کرتے ہوئے ڈرتا ہے, کیونکہ اس کو رسک لینا پڑتا ہے. پیسے جو ہیں کچھ پتا نہیں ہے, کاروبار ٹھپ ہو جائے, چل جائے, اٹ از ناٹ شیور. عام طور پہ کاروبار کی طرف ایسے لوگ آتے ہیں جن کا فیملی بزنس ہوتا ہے, کاروبار خاندان میں رن کر رہا ہوتا ہے, اور بچے بھی کاروبار میں آ جاتے ہیں, ان کو برانچز بنا دی جاتی ہیں. اور رسک ٹیکنگ, وہ پھر بچے بچپن سے اسی ماحول میں پلے بڑے ہوتے ہیں, تو رسک ٹیکنگ کا ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے. تو یہ کاروباری انسان کے لیے بہت ضروری ہے. میں کچھ اس کے حوالے سے گزارشات کروں کہ ایک بندہ جو کاروباری ذہن رکھنا چاہتا ہے, کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے, اس کے ذہن میں کیا کیا اہم باتیں ہونی چاہیے. نمبر 1, گول سیٹنگ. ٹارگٹ سیٹ کریں, ہدف بنائیں, شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم کا مطلب یہ ہے روزانہ میں نے یہ کام کرنا ہے. صبح اٹھ کے ایک ہدف بناؤ آپ کا, اگلے دن کا ہدف بناؤ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور لانگ ٹرم, پورے سال کے بعد میں کہاں پر کھڑا ہوں گا. آج میرا ایک کام ہے, 1 سال کے بعد میں نے اپنے اس ایک کام کو 4 میں 6 میں تقسیم کر دینا ہے. 2 سال کے بعد میں فلاں جگہ پر اپنا کاروبار پھیلا دوں گا. اور یہ صرف کاروبار میں نہیں مدنی چینل کے ناظرین, یہ گول سیٹنگ تھیوری جو ہے یہ زندگی کے ہر شعبے میں بہت اچھی ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے, ایک طالب العلم ہے, بلکہ گھر کے معاملات میں آپ دیکھیں وہ انسان زیادہ کامیاب ہوتا ہے جو گول سیٹنگ کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. اس مہینے میرے اخراجات بہت ہو گئے, اس مہینے ہوٹلنگ بہت زیادہ کی بھائی, اس مہینے بچوں کے کھلونے بہت لے لیے, اگلے مہینے بچوں کو اسکول کی کتابیں لے کر دینی ہے, اگلے مہینے گرمی آ گئی ہیں, اے سی بھی چلتا ہے, بجلی کا بل اور زیادہ آئے گا. اگر آپ پہلے سے یہ چیزیں ذہن میں رکھیں گے نا, گول سیٹ کر لیں گے, آپ کا حالات سے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا. You will be in a good position to tackle the adverse situation in your life. زندگی میں مطلب وقت ایک جیسا نہیں رہتا. آپ سیونگز بھی کر لیتے ہیں, آپ کنزمپشن کو کنٹرول کر لیتے ہیں, انویسٹمنٹ کے لیے موقع تلاش کر لیتے ہیں. سو گول سیٹنگ از ویری امپورٹنٹ. اور طلبہ کا انداز کیا ہونا چاہیے, میں اسٹوڈنٹ اپنے اسلامی بھائیوں کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ اپنی زندگی کو یوں بنائیں کہ میں ظہر سے عصر تک کتنا پڑھ لوں گا, اور عصر سے مغرب تک ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, اس میں میں اتنا پڑھ لوں گا, مغرب سے عشاء تک میں اتنا پڑھ لوں گا. دیکھیں نمازوں سے برکت بھی حاصل ہوگی آپ کو, اور آپ کی گول سیٹنگ الحمدللہ وہ آپ کو فائدہ بھی دے گی. اچھی نیتیں ہوں گی تو اس میں ثواب بھی ملے گا آپ کو. تو گول سیٹنگ ضرور کریں. اور پھر اپرچونٹی ریکگنیشن, یاد رکھیے مواقع بار بار نہیں ملتے, موقع جب مل جائے اچھا موقع اس کو اویل کرنا چاہیے. مارکیٹ بار بار چانس نہیں دیتی, جب ایک اچھا چانس مل رہا ہو, سنہری موقع مل رہا ہو, فوراً آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لیجئے, مشورہ کیجئے تجربہ کار لوگوں سے, اور پھر آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لیجئے. یاد رکھیے صرف مشکلات کو اگر دیکھتے رہیں گے نا تو کام نہیں ہوگا, بلکہ کوشش کیجئے. اچھا تاجر وہ ہوتا ہے جو مشکل چیز کو اپرچونٹی میں بدل دیتا ہے. مشکل چیز ہوتی ہے اس کے اوپر ایسا ورک کرتا ہے کہ وہ مشکل چیز اس کے لیے نہ صرف آسان ہو جاتی ہے بلکہ اس کو فائدہ دینے لگ جاتی ہے. دنیا کے بڑے بڑے جو کامیاب تاجر گزرے انہوں نے اپرچونٹیز کو کبھی بھی مس نہیں کیا. مشورہ کریں, جی ہاں بار بار مشورہ کریں, مشورے میں برکت. والدین سے مشورہ کریں, اساتذہ سے مشورہ کریں, اور اس کام کو جس نے پہلے کیا اس سے مشورہ کریں, کیونکہ وہ اس رستے سے گزر چکا ہے اور آپ کو صحیح مشورہ دے گا, اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا چلا جائے گا. اور نمبر 3, اٹس ویری امپورٹنٹ, ناکامی سے نہ گھبرائیں. ناکامی کوئی چیز ہوتی نہیں, یوں سمجھ لیں آپ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ادھر یو ون اور یو لرن. یا تو آپ جیت جاتے ہیں یا آپ سیکھ جاتے ہیں, ناکام نہیں ہوتے. فیلئر کا ورڈ اپنی زندگی سے نکال دیں. جسٹ اریز دس ورڈ فرام یور ڈکشنری. اگر ایک واقعہ بظاہر ایسا ہوا جس میں آپ کو اپنی توقع کے مطابق نتائج نہیں ملے تو آپ کو سیکھنے کو تو ملا نا, تجربہ تو دے گئی زندگی آپ کو, اور اس تجربے کی روشنی میں آپ نہ صرف اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں بلکہ دیگر کو بھی سکھا سکتے ہیں. سو دس از امپورٹنٹ کہ ہار کا تصور نہیں ہونا چاہیے. اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. یاد رکھیے
Every long journey starts with a short and first step. ہر لمبا سفر ایک پہلے چھوٹے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے. And start is the hardest part. شروع کرنا بہت مشکل لگتا ہے. جب ایک دفعہ چیز شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ چیز آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اور تاریخ اسلام میں آپ دیکھیے کتنے کامیاب ترین تاجر گزرے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ تشریف لائے مفلوق الحال ہو چکے تھے, ہجرت ہوئی تھی. It was a massive migration. ہجرت کر گئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی مواخات کرا دی. آپ نے انصاری صحابی سے بازار کا رستہ پوچھا اور کچھ ہی عرصے میں مدینے کے ٹاپ کے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. He is one of the most successful businessmen in the history of Islam. آپ وہاں کے چھوٹے تاجروں کو مائکرو فائنینسنگ بھی کیا کرتے تھے, یعنی ان کو قرضے دیا کرتے تھے بلا سود. اور اس طرح ایک دفعہ آپ نے 8,000 کمائے, 4,000 گھر رکھے, 4,000 اپنے آقا سیدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیے. اب حضور نے پوچھا گھر پہ کیا چھوڑا؟ عرض کی حضور جتنا لے کر آیا ہوں. آپ نے دعا فرمائی اور کہا اے اللہ عبد الرحمن جو رحمان کا تاجر ہے اس کے دونوں مالوں میں جو یہ یہاں لے کر آیا, جو گھر چھوڑ کے آیا, برکت عطا فرما. اور پھر محاورتاً کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے مٹی بھی سونا ہو جایا کرتی تھی. ایک دفعہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر آ کے ارشاد فرمایا یہ کیا ریت کا طوفان آ رہا ہے؟ کسی نے کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ آیا ہے, 700 اونٹ ہیں اس کے اندر. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روتے جاتے تھے اور 700 اونٹوں کا سامان خیرات کرتے جاتے تھے لوگوں کے اندر. That's how they traded. That's how they have done the trade. That's how they have done the business. انہوں نے اس طرح کاروبار کیا. آپ بدری صحابی ہیں اور 10 صحابہ جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی اس میں 8واں نمبر آپ کا ہے. اور علمی مقام اتنا ہے آپ کا کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے. اور جب آپ کی وفات ہوئی وصال ظاہری ہوا 3 ارب 20 کروڑ سے زیادہ دینار چھوڑے آپ نے. دینار سونے کا گول سکہ ہوتا ہے اور 4.5 ماشے کے برابر ہوتا ہے. 1000 گھوڑے 1000 اونٹ سونے کی سلیں جنہیں توڑ کر آپ کی بیواؤں میں تقسیم کیا گیا. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام آپ کی بھی کامیاب تاجر تھے. آپ کی کامیابی کا راز پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں بن دیکھے کوئی چیز خریدتا نہیں اور کبھی بھی کم منافع کو رد نہیں میں نے کیا. اللہ جسے چاہے برکت سے نوازے. 1000 غلام تھے آپ کے پاس جو آپ کو لا کر کثیر رقم دیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کرو کہ روزی کے 10 حصے ہیں 9 حصے فقط تجارت میں. So this is the major activity to earn. تو تجارت کے پیشے کو جس طرح حصول رزق میں نمایاں حیثیت حاصل ہے اسی طرح تاجر بہترین مبلغ بھی ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں ہسٹری جنہوں نے پڑھی ہے کہ دنیا کے بہت سے حصوں کے اندر دین اسلام کا یہ روشن پیغام تاجر لے کر پہنچے. تاجر یہ مسلمان تاجر علم و عمل کے پیکر ہوا کرتے تھے. یہ اپنی سیرت سے اپنے ایکٹ سے اپنے عمل سے دوسروں کو اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور لوگ جب ان کو دیکھتے ان کی طرف کھنچتے چلے جاتے تھے کہ واقعی جب انداز تجارت اتنا زبردست ہے, کیونکہ تجارت تو سارے کرتے تھے لیکن جب وہ ان کو دیکھتے تھے کہ جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, غلط بیانی نہیں کرتے, وہ بہت خوش ہوتے تھے, ان سے مال خریدتے تھے, ان کو مال بیچتے تھے اور پھر یہ بہت زیادہ آگے بڑھتے چلے جاتے تھے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دس از سم تھنگ وی شوڈ لرن. ہمیں یہ سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر الحمدللہ باقاعدہ تاجران جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں, ٹریڈرز اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں, ان کے لیے الگ سے مجالس بنی ہوتی ہیں اور ان اسلامی بھائیوں کو مدنی ماحول سے وابستہ کرنے اور ان میں مستقل مدنی کام کرنے کے لیے الحمدللہ ہماری مجلس بھی بنی ہوئی ہے. یہ ایک بڑا پیارا رسالہ ہے تاجروں کے لیے کام کی باتیں. ماشاءاللہ تاجر تو فائدے کی بات ڈھونڈتے ہیں, ہر جگہ پر فائدہ ہی ڈھونڈتے ہیں, نئے سے نیا کاروبار شروع کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو کتنی چھوٹی سی انویسٹمنٹ میں آپ کو کام کی باتیں پتہ چل جائیں گی کہ آپ کا کاروبار ماشاءاللہ آپ کو یہ دنیاوی فائدہ تو دے رہا ہے, وہ اخروی فائدے کا باعث بھی بن جائے گا. یہ رسالہ بہت زبردست ہے الحمدللہ. اس رسالے کے اندر آیات قرآنیہ بھی ہیں, احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور تاجروں کی دینی خدمات کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور دیگر بڑے زبردست ٹاپکس اس کے اندر موجود ہیں. اور پھر یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ مجلس تاجران جو دعوت اسلامی کی ہے اس کی قیام کا مقصد کیا ہے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں.
پیارے اسلامی بھائیوں، تاجر اور تجارت کی اہمیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، چونکہ یہ شعبہ ہر ملک و ملت کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے تاجروں کا اثر و رسوخ بھی معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی نے اس شعبے میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مجلس تاجران کا قیام کیا، تاکہ اس کے ذریعے تاجران تک نیکی کی دعوت پہنچے اور تاجر اسلامی بھائی بھی عملی طور پر اپنی دینی خدمات پیش کر سکیں۔ امیر اہل سنت کے مدنی پھول بھی اس میں ہے، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے کی نسبت سے۔ آپ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں ہارڈ کاپی میں، اور اگر آپ اس کو سافٹ کاپی میں آن لائن پڑھنا چاہیں تو دعوت اسلامی کا آفیشیل ویب سائٹ dawatIslami.net سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ میں کئی ایسے تاجروں کو جانتا ہوں جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، عرصہ ہوا ان کی دکان بعد میں کھلتی ہے، پہلے وہاں پہ مدنی درس ہوتا ہے، عرصہ ہو گیا، سال گزر گئے، پوری مارکیٹ میں وہ مشہور ہے کہ یہ دکان کے باہر جی صبح درس ہوگا، آ جانا، مدنی درس میں شرکت کرنا، برکت ہوگی۔ دیکھیے کتنی پیاری سوچ دی انہوں نے ہم سب کو۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العزت ہمیں یہ پیارا پیارا مدنی ماحول عطا فرمائے اور دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔